السلام علیکم۔ آج پروگرام میں ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک تو ٹی ایل پی کے ساتھ حکومت کا جو معاہدہ ہے وہ اس کی شرائط کیا ہیں اور کن شرائط کے اوپر حکومت جس جماعت کو خود سے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت انہوں نے کالعدم قرار دیا اس کے تحت وہ ایگریمنٹ کرے گی، اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی اور اس جماعت کی حیثیت آئندہ کے لیے کیا ہوگی۔ شیخ صاحب کا اس کے اوپر بیان ہے، وہ بھی ابھی آپ کو دکھائیں گے۔ اور دوسرا بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ پاکستان میں کرونا کی وجہ سے جو رپورٹڈ ڈیتھس ہیں پر ڈے وہ 137، 140، 149 یہ نمبر پر ڈے آنا شروع ہو گیا، اور جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے لاسٹ 24 آورز کا وہ 11% سے زیادہ ہے، اور پورے پاکستان سے کچھ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں جو میسج کر رہے ہیں ہمیں یا سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ کر کے وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایگزامینیشنز کیسے ہوں گے، فیس ٹو فیس ایگزامز ہو سکتے ہیں، کیمبرج ایگزامز کیسے ہوں گے، او اے لیولز، اور اس کے اوپر ہم دوسرا حصہ کریں گے کیونکہ اتنی لیتھل ویو ہے کہ انڈیا کے اندر جو میوٹیشن ہوئی ہے وہ شاید یو کے ویریئنٹ کی نسبت زیادہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ ابھی تک کے شواہد یہی نظر آتے ہیں، 2,95,000 سنگل ڈے رپورٹ ہے انڈیا کے اندر، اور اللہ پاک ان کے اوپر بھی رحم کرے کیونکہ یہ ٹرینڈ اگر چلے تو انڈیا جتنا مرضی اس کا وہ بولیں کہ ہمارے پاس اتنے ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، غریب ملک ہے، بڑا آبادی کا حصہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرتا ہے، اس کو سروائیو کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ پروگرام کا آج ہمارا دوسرا حصہ ہوگا۔ پہلے حصے میں آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں کمل شوذب، میں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاہور سے عطا تارڑ ہمارے ساتھ ہیں، پی ایم ایل این سے، دونوں کو ویلکم کروں گا۔ کمل آپ سے سٹارٹ کروں گا، بلکہ پہلے آپ کو شیخ صاحب کا ایک بیان سنوا دوں تاکہ ہمیں کانٹیکسٹ پتہ چل جائے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ابھی ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ شیخ صاحب کے آج والا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دکھائیے گا جی۔ ان کے ساتھ جو معاملات ہمارے طے ہوئے اس میں یہ بھی طے پایا کہ ہم ان کے ایم پی او کے تحت جو گرفتار لوگ ہیں ان کو بھی رہا کریں گے۔ 733 میں سے 669 لوگوں کو رہا کر دیا گیا۔ 210 جو ایف آئی آر ہیں وہ عدالت کے پروسیس سے گزرے گی، اور جس میں سعد رضوی صاحب کا بھی کیس شامل ہے۔ 30 ڈیز کے اندر انہوں نے جواب دینا ہے۔ ٹی ایل پی ایک پولیٹیکل جماعت ہے، وہ اس نے الیکشنوں میں حصہ لیا ہے، وہ کراچی میں بھی حصہ لے رہی ہے، پنجاب میں وہ تیسری بڑی پارٹی تھی اس الیکشن میں، اور وہ پولیٹیکل پارٹی۔ جب کسی انٹیریئر منسٹر کو ایسی کلا بازی کھاتے ہوئے 2 دن میں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا، لیکن یہ تازہ ترین اس کی مثال ہے، اسی لیے ہم اس نیب والے پروگرام کے بعد بھی ان معاملات کے اوپر گول دائروں میں گھومتے ہیں۔ ہم ایک ڈائریکشن لے کر آگے بڑھنے کے لیے بالکل واضح کلیئر ہیڈڈ نہیں ہوتے۔ 2 دن پہلے یہی منسٹر ہمیں بتا رہے تھے کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی کلوز 11B اس کے تحت ان کو ہم نے کالعدم قرار کر دیا۔ اب کالعدم قرار دینے کے بعد اب یہ خود ہمیں کنونس کر رہے ہیں کہ وہ تیسری بڑی جماعت ہے، الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا تو 22 لاکھ ووٹ لیے تھے ٹی ایل پی نے، اور 2017 کے زمانے میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ اس کا ایک سچویشن بن گئی ہے فیض آباد دھرنے کے بعد، تو پی ایم ایل این کے خلاف اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا شیخ صاحب آپ کا پہلا بیان جو تھا وہ ایک آپ نے کسی غلط سوچ کے تحت دے دیا تھا کہ یہ کالعدم ہے، دہشت گرد ہے، 11B کے تحت کالعدم ہے، یا آج والا بیان غلط ہے؟ کسی ایک کے اوپر تو آپ کو کھڑا رہنا چاہیے۔ لیکن کمل آپ کی طرف آتا ہوں، کل کابینہ کے اجلاس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ پرائم منسٹر نے ایک پوزیشن لی ہے کہ جو کالعدم جماعت قرار دے دی ہے وہ کالعدم ہی قرار رہے گی، اور اسی طریقے سے پولیس والوں کی شہادت، 800 لوگ زخمی، گاڑیاں جلائی گئیں، املاک کو نقصان ہوا، اس کے اوپر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہاں تھوڑے سے راستہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے آج کے بیان میں۔ تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب۔ شیخ صاحب کی میں بڑی عزت کرتی ہوں، لیکن جو کل معاملات اسمبلی میں ہوئے، میں اس کا حصہ ہوں اسمبلی کا، اس سے پہلے بھی، تو پرائم منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں میں تو اس کو ری انفورس کروں گی، یہ ابھی نیو ڈیولپمنٹ ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے یہ کہا کہ ان کا ابھی کیس آئے گا، یہ اپنا اپیل میں جائیں گے، اور اپیل میں جانے کا ظاہر ہے ان کے پاس حق موجود ہے۔ اس سے پہلے وہ پولیٹیکل جماعت ضرور تھی، لیکن اس وقت ان کا فی الحال جو سٹیٹس ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک کل عدم جماعت ہے۔ جو سب کچھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور اسٹیٹ نے اس کو ری ایکٹ بھی کیا ہے اور اس کو ڈسکریج کیا ہے۔ تو ابھی جب اپیل میں جائیں گے، اپنا کیس فائٹ کریں گے، وہاں پہ جو کمیٹی ہوگی وہ سارا دیکھے گی۔ اچھا، ابھی آپ نے اے ٹی اے کے تحت 11B اس کی کلوز ہے، اس کو استعمال کیا ہے، اور یہ کسی تنظیم جیسے یہ ٹی ٹی پی کی تنظیمیں تھیں اس کے لیے آپ استعمال کرتے تھے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کا ایک آرڈر ہے پاکستان میں، اس کے تحت باقاعدہ ایک ڈکلیریشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس جماعت کو کالعدم قرار دینے لگے، بین کرنے لگے ہیں۔ کسی زمانے میں نیب کو کیا گیا تھا، وہ اے این پی بعد میں بن گئی، لیکن وہ والی آپ نے ابھی استعمال نہیں کی، اس کے بعد بغیر سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی۔
دیکھیں یہ تو ٹیکنیکل باتیں ہیں، یہ رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے. یہ ٹیکنیکل باتیں، میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے ابھی اس پہ عبور حاصل نہیں ہے. میں صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ جن حالات میں اس کو کل عدم کیا گیا وہ ابھی تو سٹینڈ کر رہا ہے. اس وقت تو ان کا سٹیٹس یہی ہے کہ وہ کل عدم جماعت ہیں. 1 مہینے 30 دن ہوتے ہیں، انہوں نے اپیل میں جانا ہے، وہ اپیل میں جائیں گے، ڈیو پروسیس کریں گے، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں جس وقت وہ جائیں گے اپنا کیس لڑیں گے، وہ پھر میرے خیال میں اس پہ ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتی کہ ٹائم سے پہلے ہم ان کو کوئی سٹیٹس ابھی ان کا ڈیسائیڈ کر لیں. ہاں یہ سب کچھ ہونے سے پہلے جب یہ ہنگامے فساد نہیں کیے، اور یہ بار بار ہو رہا ہے، یہ 1 دفعہ نہیں ہوا، یہ 2 دفعہ نہیں ہوا، یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے. اگر ایک جماعت آرمڈ ہونے کی کوشش کرے تو اس کی تو پھر ہم پولیٹیکل جماعت کا ہم اس کو کہتے ہیں. اس لیے کسی بھی پولیٹیکل جماعت کو آرمڈ ہونے کی اجازت نہیں ہے. وہ پالیٹکس کرے، وہ پولیٹیکل اپنے سارے نیریٹیوز بنائے، جو بھی اس پہ سیاست کرنے پہ کسی کو کوئی طاہر منع صاحب نہیں سے کیا ہے. پوچھیں. لیکن اگر آپ آرمڈ ہو جائیں اور آپ اس طرح جتھوں کی صورت میں اٹیک کریں اور اسٹیٹ کے ان اداروں کے خلاف اٹیک کریں، 12 آپ پولیس والوں کو لے جا کے اور بند کر دیں یا ان کو ڈیٹین کریں یا رینجرز کے اغوا لوگ بھی تھے کریں، ساتھ شامل. رینجرز کے لوگوں کو، تو پھر تو وہ اسٹیٹ کا اپنے ایک عطا طاہر سے بھی اس پہ پوچھتے ہیں. عطا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کلیئرٹی ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اتنا بڑا کنفیوژن جو ہے اور اتنے بڑے نازک ایشو کے اوپر جس میں لوگوں کی جانیں چلی گئیں، یہ تو نا خطرہ ہوتا ہے کہ جان چلی جائے گی. یہاں جانیں چلی گئیں، پولیس والوں کی چلی گئی، شہریوں کی چلی گئی، تو کلیئرٹی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ملک صاحب ایک تو بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ میں جس شہر میں بیٹھا ہوں یہاں کی گلیوں میں خون بہا ہے. یہاں پہ ایک نجی آئل کمپنی کے آئل ٹینکر کو یرغمال لے کے اپنے قبضے میں لے کے بطور ہتھیار استعمال کیا گیا ہے. اور مجھے دیکھیے لا اینڈ آرڈر جو ہے نا، یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ سبجیکٹ ہے صوبے کا. مجھے کوئی لا منسٹر کی، کوئی چیف منسٹر کی ایک کوئی میٹنگ آن لا اینڈ آرڈر کیبنٹ کی سب کمیٹی کی یا کوئی ان کی پریس کانفرنس مجھے دیکھنے میں نہیں آئی. اور مجھے بتائیں نا ہم کس کے رحم و کرم پہ ہیں، سٹیٹ کہاں پہ ہے؟ اور یہ جو ملک صاحب جس کنفیوژن کا آپ کہہ رہے ہیں، ہوا یہ ہے، اور آج سچ بولنا چاہیے، ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا. ان کا خیال تھا ہم نے سعد رضوی کو اٹھا لیا ہے، کوئی ریاکشن نہیں آئے گا. ریاکشن آیا، انہوں نے مزید انڈر اسٹیمیٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے قلعدم قرار دے کے کہا ہم بات نہیں کرتے، ہم فورس یوز کریں گے. اگلوں نے اتنی بڑی تعداد لوگوں کی نکالی کہ اب یہ میں کیا کہوں ٹی وی پہ کہ اسٹیٹ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. یعنی آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ کا پرائم منسٹر قوم سے خطاب اور کرتا ہے، معاملہ پارلیمنٹ میں اور چلا جاتا ہے. مجھے بتائیں نا گورنمنٹ کی پالیسی سٹیٹمنٹ وہ ہے جو ایوان میں پیش کی گئی ہے یا وہ ہے جو وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا تھا؟ پالیسی سٹیٹمنٹ وہ ہے کہ جہاں پہ بائی سرکولیشن آپ نے ایک سمری اپروو کروائی اور ایک جماعت کو قلعدم قرار دیا، یا وہ ہے جس پہ آپ نے ایک خفیہ معاہدہ کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ معاہدہ کیا گیا نومبر میں، اس پہ عمل درآمد حکومت نے معاہدہ کیا تھا، حکومت کا کام تھا. اب نیا معاہدہ کیا گیا ہے، وہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ کوئی تحریری شکل میں ہے، وہ زبانی کلامی ہوا ہے. اور مجھے ایک اور بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے ایک تنظیم کو قلعدم قرار دے کے ان سے مذاکرات کیسے کیے؟ یہ کس قسم کی پالیسی ہے؟ یہ کس قسم کی سٹیٹ ہے کہ آپ تنظیم کو کہتے ہیں تم قلعدم ہو، تمہارے بندے اندر دیں گے، اگلے دن کہتے ہیں آؤ بھائی جی بات کر لیتے ہیں بیٹھ کے؟ یعنی یہ دونوں پالیسیز تو نہیں چل سکتی نا. کیرٹ اور سٹک سنا تھا، کیرٹ اینڈ سٹک سائملٹینیسلی پہلی دفعہ یوز ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ وہ کٹھی دے رہے ہیں، کیرٹ بھی پکڑا رہے ہیں ساتھ سٹک سے مار بھی رہے ہیں. یعنی میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. اچھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے. شیخ صاحب نے جو 2 روز پہلے بیان دیا تھا، اس بیان کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جو 4تھ شیڈیول کے اندر لوگ شامل ہیں ہم ان کو بھی رہا کریں گے. 4تھ شیڈیول کے اندر جو پہلے سے شامل ہیں ان کو بھی، جو اب شامل کیے گئے ہیں ان کو بھی. اور آج انہوں نے فرمایا ہے کہ سعد رضوی کے اوپر 302 اور 780A کا پرچہ بھی درج ہے. اب اس کوئی ریورسل جو ہے وہ شیخ صاحب ساتھ راستہ بتاتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جی، الیکشن میں حصہ لیا انہوں نے. میں ایکچولی کمل ابھی بھی چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کے اوپر پہلے کلیئرٹی لیں. یہ ملک کے اندر اس طرح کی فساد والی کیفیت میں ابہام نہیں ہو سکتا. نہیں دیکھیں میں ان کو رسپونڈ کر دوں عطا صاحب کو. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں اسٹیٹ نظر نہیں آئی، اسٹیٹ بالکل نظر آئی ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ڈس فنکشنل اسٹیٹ نہیں بالکل فنکشنل اسٹیٹ تھی، فلی فنکشنل. ان کا پرابلم یہ ہے کہ نہ جائے مانت نہ پائے رفتم. اگر اسٹیٹ فورس یوز کرے گی تو کہیں گے اوہ بڑا ظلم ہو گیا، بڑا غلط کر دیا، یہ کیا کیا آپ لوگوں کو، تو ڈائلاگ کرنے چاہیے. اگر ان کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے، وائلنس اوائڈ کرنے کے لیے ڈائلاگ کریں گے، ان سے کیسے ڈائلاگ کر لیے؟ تو ان کا تو چھوڑ دینا آٹا گندی ہلدی کیوں والا پرابلم ہے.
جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی اسٹیٹ کو ہاسٹیج کرنے کی کوشش کرے گا اور جو ان کے مذاکرات چل رہے تھے کوئی خفیہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوئے, جو ڈرافٹ آ گیا اسمبلی میں وہی ان سے بات ہوئی تھی اور ان سے یہ طے پایا تھا کہ جتنے معاملات فائنلائز ہوں گے وہ نیشنل اسمبلی میں ہوں گے. یہ کل انفارمیشن منسٹر نے بھی بیان دیا, آن ریکارڈ موجود ہے. یہ نور الحق قادری صاحب نے بھی بیان دیا, اسپیچ کی ہے نیشنل اسمبلی میں, آن ریکارڈ موجود ہے, اور شیخ رشید صاحب نے بھی. اب جو لاہے عمل ہے وہ جو اس سارے معاملے میں دیکھیں انہوں نے جس نے قتل و غارت کی ہے اس کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا, وہ انہوں نے بھی بتا دیا ہے. ایف آئی آریں جو ہے وہ آپ کو عدالت سے ہی جا کے چھڑوانی پڑیں گی. کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں مجھے کہ چوک یتیم خانہ میں فائرنگ کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ کبھی موب کے اوپر فائر نہیں کھولا جاتا, موب کے اوپر فائرنگ کا آرڈر مجھے نہیں معلوم ہے اس کا, میں پوچھ سکتی ہوں کہ کس نے دیا تھا, کیونکہ جو وہاں پر سب کچھ ہوا وہ اب ایک ریٹیلیشن تھی, کیونکہ پہلے جتھا گیا ہے انہوں نے جا کے پہلے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ہڑتال کر کے اور جو دھرنا دے کے, انہوں نے پہلے وائلنس انیشیٹ کیا اگینسٹ جو پولیس والے تھے, پھر 12 لوگوں کو ڈیٹین کیا, پہلے سے ان کو اندر بند کیا ہوتا, پھر اٹھا کے انہیں مسجد میں لے گئے. فائرنگ کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے جی. میں ماڈل ٹاؤن واقعے میں ہم لوگوں نے بڑا قریب سے کور کیا تھا, ہمیں اینڈ تک یہی نہیں تھا جواب ملتا کہ چین آف کمانڈ کیا تھی, فائرنگ کا آرڈر کہاں سے آیا. کیا یہاں معلوم ہے کہ چین آف کمانڈ کیا دیکھیں تھی؟ ندیم صاحب, ماڈل ٹاؤن کا اور اس کا فرق ہے. ماڈل ٹاؤن میں ایک ریاست نے جا کے لوگوں کے اوپر جو شور شرابہ مچایا یا جس طرح قتل و غارت کی, یہاں تو جتھے آئے ہیں عام ڈھوکر آئے ہیں, خود وہ بتا رہے ہیں کہ پیٹرول کا ایک چین آف کمانڈ کیا تھی؟ کیا آپ مجھے یہ بتائیں, چیف منسٹر نے مجھے نہیں معلوم آرڈر دیا فائرنگ؟ یہ تو آپ کو انٹیریئر منسٹر بتا سکتے ہیں یا چیف منسٹر کے جو ہے, انٹیریئر منسٹر کا یہ کام نہیں ہے. نہیں آپ پنجاب کے انٹیریئر جو ہے منسٹر ہیں لاء کے اور جسٹس کے, ان کو کنفیوژن کی انتہا یہ ہے کہ شیخ رشید مرکز سے بیٹھ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بین کرنے لگے ہیں, ہم مذاکرات کرنے لگے ہیں, ہم لاہور جا رہے ہیں, گورنر مذاکرات کریں گے. وہ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں جو ایکچولی چین آف کمانڈ کا حصہ نہیں ہونے. یہ جو جماعت ہے یہ صرف لاہور کی جماعت تو نہیں ہے, یہ صرف پنجاب میں تو نہیں ہے, تو پورے پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے, پورے پاکستان سے موبلائز کر رہی ہے. جو ایونٹ ہوا تو مختلف جگہوں پہ اور بھی ہو سکتا تھا, اسی کو اوائڈ کیا گیا, اسی کو روکا گیا ہے. ایک اگر پارٹی ہو تو وہ کسی ایک شہر کی پارٹی تو نہیں ہے نا, وہ تو پورے پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے. اس لیے انٹیریئر منسٹر آپ کو جواب دے رہے تھے تو ٹھیک جواب دے رہے تھے. وہ ویسے کنفیوژن کا شکار ہیں, ابھی انہیں کلیئرٹی چاہیے اس کے اوپر. مجھے لگتا ہے لال ویلی کے باہر جو انہوں نے مجمع دیکھا ہے نا, اس کے بعد وہ آپ گول گول گھوم رہے ہیں. وہ بھی دیکھیں میں سے پوچھیں, مجھے صرف ایک موقع دیجیے, 1 منٹ صرف. دیکھیں میں کلیئر آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی خفیہ معاہدہ نہیں ہے, 2 دن ملے ہوئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے. فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں یہ ایشو لایا گیا ہے. 2017 میں رضوی صاحب کے ساتھ جا کے احسن اقبال صاحب کیا ڈائلاگ کر کے مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہے, نہ نیشنل اسمبلی میں گیا. یہ قمر زمان قاہرہ صاحب قادری صاحب کے ساتھ کیا ڈسکشن کر کے اور مطالبات مان کے آگے تھے, نیشنل اسمبلی میں نہیں آیا. بے نظیر صاحبہ نے وہ مالا کنڈ میں جا کے جو اصول تو یہ ہے کہ وہ تینوں جو ایگریمنٹس ہیں نا, جو احسن اقبال والا ہے, جو بریگیڈیئر اعجاز شاق ہے, اور جو ابھی والا شیخ رشید والا, اور تحریک نفاذ شریعہ والا بھی مالا کنڈ, پیپلز پارٹی والا مالا کنڈ کا. لیکن ابھی تو 3 تو لائے نا ان کو, 3 تو لائے نا نیشنل اسمبلی میں, اور لوگوں کو بلا کے پوچھیں کہ آپ کو کس نے اختیار دیا تھا کہ وہاں سفیر کو ہم کنسیڈر کریں گے ایون, یا آپ ایشورنس دے سکتے ہیں ایک منسٹر وفاقی بیٹھ. ابھی اس میں طاہر سے پہلے جواب پوچھنا, میرے خیال میں اس میں سب کو رسپانسبلٹی شو کرنی چاہیے. وہ بہت بڑی ایک مسٹری ہے. موب مینجمنٹ کی دنیا ساری میں اصول ہیں, وہ ان سے ہٹ کے کچھ ہوا ہے وہاں پہ. کیسے, کس نے انیشیٹ کیا یہ کام, فائرنگ کا آرڈر کس نے دیا, کسی قسم کی وائلنس کو پولیس والے کو ایک کو تھپڑ مارنے کے اوپر بھی سزا ملنی چاہیے, کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے. جنہوں نے پولیس والوں کے سر پھاڑے, 800 لوگوں کو زخمی کیا, مارا, ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن فائرنگ کا آرڈر کیا اس کے اندر کوئی طریقہ کار تھا, کوئی چین آف کمانڈ تھی باقاعدہ؟ دیکھیے یہ معاملات جو ہیں کہ موقع کا جو کمانڈر ہے وہ چاہے ایس پی ہے یا ایس ایس پی ہے, اس نے سی سی پی او سے, اور سی سی پی او نے آئی جی سے یہ آرڈرز لینے ہوتے ہیں, اور وہاں سے کوئی گو ہیڈ آئے گا تو یہ آگے پروسیڈ کرتے ہیں. مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنے دن گزر جانے کے باوجود کوئی انکوائری نہ فائرنگ کی ہے, کوئی تخمینہ نہیں لگایا گیا کہ سرکاری املاک کو جو نقصان پہنچا, جو پولیس والوں کو جو زخمی ہوئے, جو ٹی ایل پی والے زخمی ہوئے, جو ٹی ایل پی والے اس میں جاں بحق ہوئے, ابھی تک کوئی اس کا رپورٹ سامنے نہیں آ سکی ہے. تو مجھے بتائیے کہ حکومت کہاں پہ ہے. اور دیکھیں پارلیمنٹ کو سکیپ گوٹ مت بنائیں. آپ نے کیا سعد رضوی کو پارلیمنٹ کو پوچھ کے گرفتار کیا تھا؟ آپ نے ٹی ایل پی کو کیا پارلیمنٹ سے پوچھ کے کالعدم قرار دیا تھا؟ آپ نے لاہور میں جتنے معاملات کیے آپ نے پارلیمنٹ سے پوچھ کے کیے تھے؟ یہ ملک صاحب اسٹیٹ کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے, دس از ناٹ اے جوک. ایک لیجسلیچر ہے, ایک ایگزیکٹو ہے, ایک جوڈیشری ہے.
یہ ایگزیکٹو کا کام ہے, ایٹ بیسٹ یہ کابینہ کا کام ہے. اب جب پھنس گئے ہیں, ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, پیر بھی بندھے ہوئے ہیں, ہلا جا نہیں رہا, تو اب پارلیمنٹ کو اسکیپ گوٹ بنا رہے ہیں. اور مجھے بتائیں, منگل کو پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے, حکومت کی طرف سے کیوں نہیں ریزولوشن لے کے آئے؟ آپ پرائیویٹ ممبر کے تھرو کیوں لے کے آئے ہیں؟ آپ میں اتنا دم نہیں ہے. اور یہ بھی کلیئرٹی آنی چاہیے, یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ جو معاہدہ اس وقت ہوا ہے اس کے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. اور نمبر 2, اگر یہ آپ نے معاہدہ کیا ہے تو کیا اس حد تک کیا ہے کہ صرف ریزولوشن اس کی بحث کے لیے کہ فرینچ امبیسڈر کو نکالا جائے کہ نہ نکالا جائے, اس پہ بحث کرنے کی حد تک ہوگا, یا گورنمنٹ کو اس پہ ڈیسیجن لے گی؟ یہ تو دیکھیں نا, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. آپ اور چاہتے دوسری ہیں بات میں یہ نے ہے, بریک پہ جانا ہے, ویسے بتا دیں آپ کی جماعت کی مرضی کیا ہے کہ فرینچ امبیسڈر کو نکال دیں؟ آپ بتا دیں, آن ایئر بتا دیں. میں دیکھیے, میں اس معاملے پہ بہت کلیئر ہوں کہ جہاں تک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے, ہمیں اس پہ بھرپور احتجاج لانچ کرنا چاہیے. اور اس سطح پہ نہیں, فرانس کی سطح پہ جہاں پہ اسلامو فوبیا پھیل رہا ہے ملک صاحب, جہاں پہ حجاب پہ بین لگائے جاتے ہیں, نکال دیں. آپ میری اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں بالکل کہتا ہوں نکال دیں. اور میری ایک اور رائے ہے, آپ یہ معاملہ فرینچ گورنمنٹ سے ٹیک اپ کریں اسلامو فوبیا کا, کہ وہاں ایسی باتوں کو انکریج کیوں کیا جاتا ہے. اور جو یہ حرکت کی گئی کیریکیچرز والی, سارکوزی صاحب نے اس کی حمایت کیوں کی, حجاب پہ بین کیوں لگایا, اور اسلامو فوبیا جو وہاں پہ پھیل رہا ہے اس میں اسٹیٹ کا کیوں کردار ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پلے کچھ نہیں ہے. بریک کی طرف پہلے جاؤں گا, لیکن کشمیر کے بریک سے کاز پہ جنہوں نے واپسی پوری پہ دنیا میں یہ چاہوں گا, اس پہ میں کمل ایک سے آخری بھی بات بات سن کروں, لیں, لیکن آپ اپنی جماعت ایک کی آخری پوزیشن بات سن قومی لیں اسمبلی کہ میں بھی پھر دیکھیں لے کر جائیے گا کہ جو فرانسیسی اسپیچ کو کشمیر کاز نکالنے, کے کیونکہ ایشو آپ کی پہ جماعت نے ایک ریزولوشن لانی ہے نا, تو لائیے گا پھر یہ قومی اسمبلی میں, جماعتیں پوزیشن لیں. میں ویسے یہ ڈپلومیشنز کے اوپر فیصلہ جو ہے دفتر خارجہ کے اندر ہونا چاہیے, اور جی ایچ یو کی انپٹ لی جانی چاہیے, ایگزیکٹو کو پرائم منسٹر کو فیصلہ لینا چاہیے, یہ طریقہ ہونا چاہیے. لیکن پارلیمنٹ بڑا مناسب فورم ہے, وہاں آپ کی جماعت میں ہوپ کروں گا کہ یہ تجویز لے کر آئے تاکہ بحث ہو. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کنول, وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اسی طریقے سے کبھی ایک گروپ, کبھی دوسرے گروپ, کبھی اس کو شاباشی کر کے کھڑا کرتے ہیں, پھر اس کو گرانے کے لیے زور لگاتے ہیں. دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے, اس وقت ہم سب مسلمانوں کا ایک اکراس دا بورڈ, اکراس پارٹی لائن ایک منشور ہونا چاہیے. جو ابھی یہ عطا صاحب کہہ رہی ہیں, انٹرنیشنلی تو پرائم منسٹر نے اس کو اٹھایا ہے, یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ کے لیول پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اور نہ صرف اٹھایا ہے, انہوں نے تمام مسلم ممالک کو خط لکھے ہیں کہ بھائی آپ بھی ساتھ شامل ہوں. تو اس کو ایک تو اب اسمبلی میں یہ آیا, تو اس پہ ایک پراپر طریقے سے اگر کوئی لکوناز ہیں ان کو گیپس کو آئیڈینٹیفائی کر کے لیجسلیشن کرنی چاہیے, اور سب کو کرنی چاہیے. یہ ناموس رسالت تو سارے مسلمانوں کا, اگر اس پہ آنچ آتی ہے یا اس پہ حرف آتا ہے, تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کے لیے ہمیں اپنی املاک توڑنے کی, ایک دوسرے کو مارنے کی, ایک دوسرے کا سر پاڑنے کی, اور گالی گلوچ اور الزام تراشی کرنے کی کوئی گنجائش رکھنی چاہیے. کیونکہ وہ پیمانہ تو ابھی ایجاد ہی نہیں ہوا جو آپ کے دل اور میرے دل میں محبت ناپ سکے کہ ایمان کتنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کتنی ہے. تو ایک تو یہ مذہب کاٹ ختم کرنا چاہیے, اور اس کو مسئلے کا حل جو وزیر اعظم نے بتایا, میں سمجھتی وہی بہتر حل ہے. اب آئیں اسمبلی میں بیٹھیں, اور اب میں ان کے گوش گزار کر دوں کہ بالکل حکومت پھنسی ہوئی نہیں ہے, نہ کوئی ہم پھنس کے ان کے ذمہ ڈال رہی ہے. یہ ہر وقت یہ گلا چل رہا ہوتا ہے, اور اگر ایک معاملہ پارلیمنٹ میں آیا ہے اور پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کے تھرو اس کو آپ حل کر لیں گے, تو وہ آنے والے وقتوں میں جس کی بھی حکومت ہوگی اس کے یہ فائدہ ہی ہوگا, اور ایک ملک جو ہے وہ صحیح سمت جائے گا. دیکھیں 58 ممالک میں سے 57 کنٹریز میں آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ملک میں آگ لگائی, اپنے لوگوں کو مارا, اپنے لوگوں کا سر پھاڑا, یا وہاں پہ کسی ایک گروپ نے آ کے یہ بات کی. وہ ایک گروپ کی بے شک ان کی ایک یہی نعرہ ہے, لیکن یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اور میرا یہ نعرہ نہیں ہے, یا آپ کو اور مجھے اتنی تکلیف نہیں ہے. اپنا پروٹیسٹ ہمارا کروانا طریقہ چاہیے, کار لیکن فرق ہے. اپنے گھر کو جلا کے. اب آپ نے ایران میں دیکھا وہ کیا پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لندن میں دیکھیں گے وہ اس کے سامنے جا کے, ان کے کونسل کے سامنے جا کے نماز پڑھے, پیسفلی کر رہے ہیں. ہم نے اپنے کیریکٹر سے اور اپنا جو ہم نے سینسٹیوٹی بتانی ہے, جو وزیر اعظم نے کہا کہ جس طرح مغرب جو ہے وہ ہولوکاسٹ پہ سینسٹیو ہے, ان کو ہم ریئلائز کرائیں گے کہ بھائی ہمارا یہ سینسٹیو برننگ ایشو ہے, یہ فریڈم آف سپیچ کا مسئلہ نہیں ہے. عطا کو وے فارورڈ بھی ہونا چاہیے. پارلیمان میں جب آپ لوگ جائیں, کچھ ٹائم سپینڈ کریں. ایک تو سیاسی جماعتوں کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر بھی بحث ہونی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے آگے چلیں گی. پھر اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے, عقیدت ہے, وہ سارے پاکستانیوں کے لیے, اس کے اوپر بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. میرے لیے بھی, آپ کے لیے فرض ہے. میں ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اس کے بغیر.
تو آپ لوگوں کو اس کے اوپر کھل کے کوئی بحث کرنی چاہیے, ٹائم لگانا چاہیے. دیکھیں آپ میرا ملک صاحب سٹانس وہی ہے کہ آپ نے پارلیمان کو عزت دینا شروع کریں گے تو کچھ معاملات آگے چلیں گے نا. آپ اتنے سنجیدہ ایشو پہ وزیر اعظم نہیں آتے, وزراء نہیں آتے, اس کو ایک گالم گلوچ کا آپ نے ایک اکھاڑا بنا دیا ہے. آپ حکومت ہیں, آپ کو دل بڑا کریں. آپ کرونا پہ بات نہیں کرتے. دونوں بلاول صاحب آئے, شہباز شریف صاحب آئے, آپ نے بات نہیں کی. ہم نے فلور آف دا ہاؤس مساق معیشت کی بات کی, آپ نے بات نہیں کی. کشمیر کے اوپر آپ کا جو سٹانس تھا پوری دنیا جانتی ہے. تو یہ مذاق نہ بنائیں. اور مجھے بتائیں ملک صاحب, جو فرینچ امبیسڈر کو نکالنے کا معاہدہ نومبر میں ہوا, وہ کس سے پوچھ کے انہوں نے کیا؟ اب اس پہ عمل درآمد کریں نا. حکومت نے کیا نا, ہم نے تو نہیں کیا. اور حکومت نے جب کیا تو پارلیمان میں رکھتے کہ جناب یہ معاہدہ آیا ہے, پارلیمان اس کی توثیق کرے. تب کیوں نہیں رکھا؟ اب یہ دیکھیں, پارلیمان کو استعمال مت کریں, اتنا بے توقیر نہ کریں کہ جہاں آپ پھنسیں تو آپ کہ جس پہ ڈیبیٹ کرا لو. آپ اپنے مسائل کو خود حل کریں, ہر کسی کے سر پہ نہ ڈالیں, اتنی صلاحیت رکھیں. پرابلم یہ ہے کہ ایک نا تجربہ کار شخص آ کے بیٹھ گیا ہے, جس کا خیال تھا کہ جی 90 دن میں کرپشن بھی ختم ہو جائے گی, جس کا خیال تھا کہ جی معیشت کے بھی تمام مسائل وہ اکیلا اسد عمر حل کر دے گا, جس کا خیال تھا کہ میں 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دے لوں گا, اور میں آتے ساتھ ہی میں آؤں گا تو یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ جائیں گی. آپ حالات دیکھیں, ہم 2.5 سال بعد کہاں کھڑے ہیں. سرکولر ڈیٹ کا ایک پہاڑ آپ کے سر پہ آ رہا ہے, اور وہ دن بدن ایکیومولیٹ ہو رہا ہے. یہ ندیم بابر پہ کبھی آپ انویسٹیگیٹ کریں تو یہ لا اینڈ آرڈر تو بڑا حساس معاملہ ہے, انہوں نے کہاں کنٹرول کرنا تھا اور ان سے کیسے کنٹرول ہونا تھا. اور پارلیمنٹ میں کیا حل نکلے گا ملک صاحب, جب دل میں اتنی قدورتیں ہوں, جب آپ اتنی بڑی بڑی گالیاں دیں. آج بھی آپ ان موصوف کا خطاب سن لیں, این آر او نہیں دوں گا میں, بلیک میل نہیں ہوگا. ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, اور ارد گرد میرا خیال ہے ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو حقیقت پہنچنے ہی نہیں دیتے. پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں حالات پرائم کیا منسٹر ہیں. کا آج والا بیان جب سن آپ ہی کی لیتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی پروڈیوسر صاحب سے آج والا بیان پرائم منسٹر کا پلے کری. آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور قانون کے لیے نہیں آنا چاہتا, وہ کبھی پی ڈی ایم جیسے الائنسز کرتا ہے. صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہے, ہمیں عام لوگوں کے قانون کی طرح نہ رکھو. ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں, ہم چوری کریں, ڈاکہ مارے, منی لانڈرنگ کریں, ہمیں آپ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے. تو بلیک میل کرتے ہیں. اسی طرح شوگر مافیا ہے, لوگوں کو بیچاروں کو مہنگی چینی, غربت پیدا کر کے, قیمتیں بڑھا کے پیسہ بناتے ہیں, اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں, نہ وہ ان کے اوپر کچھ کریں, تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں. اور اس طرح ساری جگہ ایسے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. کمل, یہ پرائم منسٹر کو شاید آج ایک تو پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیتے ٹی ایل پی کے اوپر دوبارہ سے, تو بہتر ہوتا, کیونکہ شیخ صاحب کے بیان کے اندر تو ابہام زیادہ ہے. پرائم منسٹر کنفیوژن اس کی دور کر دیتے. اچھا دیکھیں, میں ان کو بتا دوں کہ ناموس رسالت میں ہمیں آپس کی دلوں کی کدورت کو آپ فریز کر لیں تھوڑی دیر. یہ معاملہ میرا آپ کی ذات کا نہیں ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا ہے, جس کو استعمال کر کے ملک میں آگ لگائی جاتی ہے. 370 اکاؤنٹس پکڑے گئے, 4.5 لاکھ ٹویٹس ہو گئیں. EU ڈس انفو لیب کا سب کو پتہ ہے, کھلا ایک وہ ہے. تو ایک معاملہ یا ایک لوپ ہول ایسا ہے جس کو استعمال کرتی ہے دوسری دنیا, اور ہم اپنے دشمنوں سے کوئی اچھائی کی امید تو نہ رکھیں نا. تو اگر پارلیمنٹ اس پہ کام نہیں کرے گی, اس پہ بات نہیں کرے گی, تو پھر کس پہ کرے گی؟ آج حکومت اپنے ڈیسیژن لے گی تو سب سے زیادہ اعتراض ان کو ہوگا. آج حکومت یہ مسئلہ ہم نے تو حل کر لیا ہوا ہے, مسئلہ آپ خود ہی شور میں چاہتے ہیں, اور آپ لوگوں کو عادت تھی چھپے ہوئے معاہدے کرنے کی جو آج تک پارلیمنٹ میں نہیں لائے. ہم نے تو پارلیمنٹ کو عزت دی ہے, اس کی تکریم بڑھائی ہے, اس کی امپورٹنس بڑھائی ہے, سمیت آپ سب کے, کہ ایک معاملہ جو تھا اس کو طے یہ کیا گیا تھا, کوئی چھپا معاہدہ نہیں کیا گیا تھا. یہی کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر ڈیسائیڈ کرے گی تب نکالا جائے گا. تو اب آپ کو ڈسکشن کا موقع دے رہے ہیں, اس کے پروز اینڈ کونس دیکھیں, اس پہ ڈیبیٹ کریں اور بات کریں, اور اس کو شجر ممنوعہ نہ بنائیں, کیونکہ آپ کے ملک میں آگ لگتی ہے اور سالوں سے لگ رہی ہے. دوسری بات آپ نے کہا, دیکھیں جمعے کو یہ آنا ہے, ابھی اس پہ بات ہونی ہے, اور موسٹ لائکلی وزیر اعظم تشریف لائیں گے اسمبلی میں اور بات ہوگی. ابھی تو یہ ڈسکشن اب گئی ہے کمیٹی میں, ان کے لوگوں نے ٹائم مانگا 1 گھنٹے کا, ان کو 72 گھنٹے دیے گئے ہیں کہ آپ اپنا ڈرافٹ لے آئیں. جہاں تک گالی گلوچ اور بے توقیری کی بات کی, معذرت کے ساتھ سابق وزیر اعظم ہے شاہد خاقان عباسی صاحب, سب نے دیکھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جو چیئر ہے
جو اس نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی چیئر کو جا کے مخاطب کریں کہ میں جوتا اتار کے آپ کو ماروں گا، اور بعد میں بھی اس پہ شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے؟ اس فرسٹریشن کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ JUIF والے فرما رہے ہیں کہ کیوں ختم کر دیا سارا خاقان صاحب راتوں رات کیوں معاملات ختم ہو گئے؟ خاقان صاحب بڑے آدمی ہیں، انہیں چاہیے اسمبلی میں ہی جا کے دوبارہ معذرت کر لیں. دیکھیں اس وقت جو بھی مارا ماری ہے معذرت کر لیں اس کے اور اوپر، زیادہ مناسب ہوگا ان کے لیے. اوپن وونڈ آپ نے رکھا ہوا ہے. میں بریک کی طرف سالوں جاؤں سے گا. ان کی جو بے توقیر پالیسیز تھی، مجھے بتائیں وہ میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا لندن میں، وہاں کیوں نہیں انہوں نے پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا؟ 6 دن سے ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. آپ نے آج تک فرینچ ایمبیسی سے آ رہا تھا یا ڈینمارک سے آتے رہے پہلے، آپ تو یوٹیوب فیس بک پہ بین لگا دیتے تھے، اس کے بعد سب معاملات ختم. تو معاملات تو ریپیٹ ہو رہے ہیں، اب اس کو ختم اور کیجیے. تارڑ، آپ دونوں کا شکریہ. آپ ہمارے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو کرونا اور ہمارے یہ بچوں کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کرونا کی لہر اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات اور نئے کیسز. ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر جاوید اکرم دونوں ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کو خوش آمدید کہوں گا. ڈاکٹر فیصل، پہلے آپ سے آغاز کر رہا ہوں. لاہور، راولپنڈی اور کچھ ایسے شہر ہیں جہاں پر پازیٹیوٹی ریٹ دیکھ کر لگتا یہ ہے اور اموات کی شرح دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ آپ کو کم از کم 10 بڑے شہر جو ہے وہ ہفتہ 10 دن بند کر دینے چاہیے. اس کے علاوہ مجھے تو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آتا. السلام علیکم جی. پہلے بھی کئی دفعہ اس ٹاپک پہ بات ہو چلی ہے میرے خیال سے جی. جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے کسی پروگرام میں بھی ذکر کیا ہو، لیکن باہر کسی اور کئی جگہوں پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ نیشنل ڈیسیجن میکنگ میں ساری آپشنز ہمیشہ ٹیبل پہ ہوتی ہیں اور ممکن ہے کہ یہ بھی کرنا پڑے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہماری موجودہ پوزیشن ہے اس میں جو آپ کی ایگزسٹنگ SOPs ہیں، جو ایگزسٹنگ ریسٹرکشنز ہیں، ان کو کم از کم زیادہ مستحکم اور زیادہ پکا کرنے کی ضرورت ہے. بڑا لاک ڈاؤن تو ایک چیز ہے، لیکن اس کو بھی پھر آپ کو انفورس کرانا ہوتا ہے. تو آخر کار بات ایڈمنسٹریٹو انفورسمنٹ اور اس کی کمٹمنٹ اور لوگوں کی کوآپریشن، ان 2-3 چیزوں پہ منحصر ہوتی ہے. تو ڈاکٹر فیصل، کوئی تھریش ہولڈ آپ نے رکھی ہوتی ہے کہ کب کسی شہر کو بند کرنا چاہیے؟ کیونکہ 150 اموات ہو رہی ہیں اور 11.63% پازیٹیوٹی ریٹ نیشنل لیول کا ہے. اس میں بڑے شہروں کا ریٹ زیادہ ہے، لاہور کا، راولپنڈی کا، فیصل آباد کا. ان شہروں میں چلے جائیں تو نمبر زیادہ ہے. تو آپ کے لیے کوئی تھریش ہولڈ نہیں ہے؟ لاہور تو مجھے بہت ولنریبل نظر آتا ہے اس وقت. جی، دو بہت اہم تھریش ہولڈز ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی صرف پازیٹیوٹی سے اتنا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تھریش ہولڈ جس کو ہمیشہ ہم بہت غور سے دیکھتے آئے ہیں اور جو بہت اہم ہے اور جو ہماری ڈیسیجن میکنگ کو گائیڈ اور ڈرائیو کرتا آیا ہے، وہ ہمارے ہاسپٹلس کا اور ہیلتھ سسٹم کا فل اپ ہے، اور وہ بھی کافی ہائی ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. سو بیانڈ دا پازیٹیوٹی آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. آپ نے جنرل آکسیجن کی لاجسٹکس اور سپلائی اس چیز کو بھی، اس کے اوپر بھی نظر رکھنی. تو یہ دونوں چیزیں کافی تھریش ہولڈس کے قریب ہیں. بہرحال اس میں کوئی ایگزیکٹ نمبر میں آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا، لیکن جو آپ کے کرٹیکل کیئر کے خاص طور پہ ایڈمیشنز اور جو ادھر کا ڈیلی سینسس ہے، ڈیلی کاؤنٹ ہے، وہ بہت اہم ڈٹرمننٹ ہے اس چیز کا کہ آپ کتنی فردر سختی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم، آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیونکہ لاہور میں تو دیکھ کے تو بہت خوف آتا ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ لاہور میں کتنی فیملیز ہیں جو زیادہ دیر بچ سکیں گی اس سے. نظیم، دیکھیں جو فیصل نے بات کی ہے، ٹوٹلی ایگری ود ہم، کہ دیکھیں کچھ بھی کرنے سے پہلے قانون بنانا تو بہت آسان ہے، قانون پہ امپلیمنٹیشن مین مسئلہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی حکومت دنیا کی کوئی بھی ہو، وہ اکیلے یہ جنگ نہیں جیت سکتی. آفٹر آل تھوڑی سی اونرشپ ہمیں پبلک کو بھی لینی پڑے گی، اور آپ جیسے پروگرام آج کر رہے ہیں اور بہت سارے چینلز کرتے ہیں، تو آئی وش اینڈ ہوپ کہ یہ لوگوں پہ افیکٹ ہو. لوگ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ سموسے اور پکوڑے خریدنے کی خاطر کئی جانیں لے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے خواہشات کی وہ قربانی نہیں دینا چاہتے، چاہے وہ سیاسی نیچر کی ہیں، مذہبی نیچر کی ہیں، یا کسی بھی نیچر کی ہیں، اور وہ جانوں کی قربانی دینا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مائنڈ سیٹ جو اس کو چینج کرنا، اور لوگوں کو تھوڑی سی اونرشپ اس کی لینی چاہیے، کیونکہ ان کے اب تو وہ خود نہیں ولنریبل، ان کے بچے بھی ولنریبل ہیں. ویسٹرن ورلڈ کے ماڈلز اور ان کی امپلیمنٹیشن کیپیسٹیز کے اوپر میں باقاعدہ پڑھتا ہوں. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں لوگ ولنگلی کہیں کہ میں گھروں کو بند ہو جاؤں. وہاں لا انفورس کرنا پڑتا ہے.
यू हैव टू डू इट बाय स्टेट अथॉरिटी यूज़ करते हुए, लोगों से कंप्लायंस खुद से नहीं आती। अभी दो हमारे पास जो यूके वेरिएंट है और एक जो इंडिया वाला है जिसमें 2,95,000 नए केसेस सिंगल डे रिपोर्ट हुए हैं। तो डॉक्टर जावेद, हमें थोड़े से परेशानी नहीं होनी चाहिए, अपने डिफेंसेस मजबूत करने पड़ेंगे। देखें, बहुत परेशानी होनी चाहिए, और आज ही हमने ये स्टडी शुरू की है जो हम ट्रायल कर रहे हैं उसका, क्योंकि अडेप्टिव डिज़ाइन था तो हमने उसको अडेप्टेशन ये की कि जो वैक्सीन कर रहे हैं हम ट्रायल में, क्या वो इन म्यूटेशंस या इन वेरिएशंस के साथ, चाहे वो B117 हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हैं, चाहे ब्राज़ीलियन हैं, या अब डबल म्यूटेंट जो आई है वायरस से इस इंडिया वाली, तो इन सब की हम इस वक्त देख रहे हैं कि क्या हमारी जो वैक्सीन्स हैं ये फ़ाल रहेंगी कि नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होगा हमारे लिए जो ऑब्वियसली हम शेयर करेंगे फेडरल गवर्नमेंट से और NCOC से भी। तो इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि देखें, वायरस को म्यूटेशंस तो आप नहीं रोक सकते। अगर वायरस का लगाव तकरीबन 75% बढ़ गया या डबल हो गया लगने का, तो इसका ट्रांसलेट तो ये होना चाहिए था कि हमें एहतियात 100% बढ़ानी चाहिए थी, उससे ज़्यादा बढ़ाते, वो उसके साथ नहीं गई। और हकीकत ये है कि अभी भी लोग बहुत सारे इसको सीरियसली नहीं ले रहे, या वैक्सीन से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रख ली हैं कि वैक्सीन ऑब्वियसली ये कोई जादू की पिल नहीं है, कोई भी 100% इफेक्टिव वैक्सीन अभी तक दुनिया में नहीं है हमारे पास, और वैक्सीन को भी टाइम लगना है जो इम्यूनिटी देती है, और हमें नहीं पता अभी तक कि वो कब तक इम्यूनिटी रहेगी या कब तक फॉल करेगी और बूस्टर लगाना पड़ेगा। छोटा सा जवाब मिल जाए कि ये जो हम सिनोफार्म और दूसरी सिनोवैक वगैरह लगा रहे हैं, क्या ये इंडियन वायरस के ऊपर और यूके वेरिएंट के ऊपर इनका कोई असर है या ये बेअसर है? देखें, असर तो है। देखें, और फैसल ने ही हमारी वो ब्रेक की थी बहुत अच्छी, कि 100% कैंसाइनों के एक टीके ने प्रोटेक्ट किया था फ्रॉम सीरियस डिजीज़। ये बहुत बड़ा है। वैक्सीन का ये मकसद पार्टली है कि ये बीमारी ऑल टुगेदर रोके। सबसे बड़ा इसका एंड पॉइंट जो है फेवरेबल वो यही है कि सीरियस डिजीज़ से रोकती है, यानी कि आपकी जान को ख़तरा नहीं होता, वेंटिलेटर पे नहीं जाते, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे नहीं जाते। और मेरा ख्याल है कि यही बहुत ज़्यादा है, अल्लाह करे ऐसा ही रहे। म्यूटेशंस का अभी कबल उस वक्त है ये कहना, जैसे मैंने कहा कि हमने अडेप्टिव डिज़ाइन में ये कहते हैं कि ये जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, ये यूके वेरिएंट और जो इंडिया वाली ये जो डबल म्यूटेशन है, इसके ऊपर ये असर है इनका? नदीम साहब, जो जावेद साहब ने बात कर दी है वो अब कुछ किसी हद तक उन्होंने वो दरिया को कूजे में बंद कर दिया, उसको मैं फर्दर कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन एक इसका एलिमेंट देखिए कि जब भी कोई ट्रायल हुआ है, वो अभी तक जितने ट्रायल्स गुज़िश्ता हुए हैं वो इसका वाइल्ड वेरिएंट पे थे। इस वक्त तक जो एविडेंस है वो ये है कि जो B117 है, जिसको अमूमी तौर पे लोग यूके वेरिएंट बोलते हैं, जो कि B117 है, पता नहीं कहाँ राइज हुआ, यूके वालों ने बहुत टेस्टिंग की, उन्होंने पहले इसका ऐलान कर दिया। तो बात यह है कि ये वेरिएंट फिलहाल तो ऐसे लगता है कि तमाम वैक्सीन्स को पे इफेक्टिव होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, जो जावेद साहब ने बात कही कि हमने एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस किया है, और मिसाल के तौर पे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स में जो बीमारी है इस तीसरी लहर में बनिस्बत पहली और दूसरी लहर के डेफिनेटली कम हुई है, क्योंकि लाखों हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीनेट करवाया। अब कुछ कम से कम फरवरी के मिड या लेट से हमारे यहाँ ये आहिस्ता आहिस्ता कॉमन या प्रिडोमिनेंट होना शुरू हो गया था 117। तो अब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है। डेटा तो बाद में आएगा, जैसे वो बता रहे हैं जावेद साहब, उसका जब एनालिसिस होगा तो क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि ना सिर्फ कि ये इन्फेक्शन को प्रोटेक्टिव है, बल्कि जो अहम एलिमेंट है कि ज़्यादा बीमार होने से, ICU में जाने से, अमवात से, तो तकरीबन ये 100% के करीब हमें उम्मीद है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है। 100% कोई चीज़। अच्छा डॉक्टर फैसल, एक और जो बड़ा सवाल है, वो पूरे पाकिस्तान से स्कूल गोइंग बच्चों ने हमें और OA लेवल के स्टूडेंट, कैम्ब्रिज सिस्टम वाले बच्चों ने भेजा है। वो कहते हैं कि क्या इस वक्त फेस टू फेस एग्ज़ाम होने चाहिए या ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए? ये बड़ा सवाल है जिसको स्टेट लेवल पे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस बच्चों में जा रहा है। अच्छा देखिए, एक बहुत अहम चीज़ है, ये कई दफ़ा लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि जी स्कूल बंद है तो फिर इम्तिहान भी बंद हो। मैं हमेशा एदाद शुमार से कुछ समझाने की कोशिश की कि स्कूल बंद करने का मंतक और मकसद बड़ा सादा है। आपकी 25% आबादी हर रोज़ 6 से 8 घंटे कदरे बंद कमरों में 50 मिलियन बच्चा या नौजवान स्कूलों जाता है, उसको चंद हज़ार बच्चों का एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इम्तिहान लेने से मुआवजा करना एक चावल के दाने और पूरी बोरी को कंपेयर करने की बात है। सो बात यह है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों एक्टिविटीज़ में। आइडियली तो देखें, एक वबा के दौरान आप बिल्कुल ही बंद होकर बैठ जाएं तो वो बेहतर है, मगर एक रैशनल या नॉर्मल कंटिन्यूटी ऑफ वर्क जो है वो भी ज़रूरी है।
تو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ود 3 to 6 فٹ ڈسٹینس لگا کے آپ امتحان لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے اوپر آپ کا کنٹرول اور قابو ہوتا ہے. ہمارے پاس ڈاکٹر باری بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، یہ بچوں والا سوال ہی پہلے بتا دیجئے، تعلیمی ادارے 9ویں 10ویں جماعت آلٹرنیٹ ڈے پہ کھولا جائے یا آن لائن رہے، اور امتحانات فیس ٹو فیس ہوں یا آن لائن ہوں، کیا کیا جائے؟ دیکھیں ایگزام تو جیسے فیصل نے کہا کہ فیس ٹو فیس ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو بس یہ ہے کہ جی ارینجمنٹ زیادہ کرنی پڑے گی، ہال زیادہ کرنا پڑیں گے، اور وہ ممکن ہے، اور کنٹرول سچویشن میں جیسے ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اسکول بھی جو ہے نا کنٹرول طریقے سے ایک دن چھوڑ کے کر دینا چاہیے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایس او پیز پہ عمل جو ہے نا وہ ہونا بہت ضروری ہے. اس پہ سب کو ایز اے نیشن، جب تک ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، آپ کتنی بھی لاک ڈاؤن کر دیں، کتنی بھی چیزیں کر دیں، اگر ہم لوگ خود راضی نہیں ہوں گے، ہم خود رسپانسبل ہیں اس چیز کے. دیکھیں ابھی کچھ بات ہونے لگی کہ ٹائم کم کریں تو پھر استاد کہتے ہیں وہ تو نہیں 6 بجے بند نہ کریں، رات 12 بجے تک چلاتے رہیں. تو یہ تو آپ کچھ تجویز کر سکتے ہیں ایسے اقدامات جو کرنے چاہیے ابھی، کیونکہ پنجاب کے کچھ شہروں میں اسٹرکٹ انفورسمنٹ بہت ضروری ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جی اب تو میں جیسے میں یہی کہہ رہا تھا کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. جی اور یہ جو ہے نا انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کو، پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں سے، اور یہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ جی کیونکہ ابھی سندھ میں بھی صورتحال کل سے محفوظ ہونا شروع ہو گئی ہے. نمبرز کل آپ سے آج 13% 12% چلا گیا ہے. ہاسپٹل جو میرے پاس فون آیا کرتے تھے وہ پچھلے 2 مہینے سے نہیں آ رہے تھے، اب 2 دن سے پھر ہاسپٹل فون آنا شروع ہوئے لوگوں کے لیے کہ بیڈ کی ضرورت ہے. وہ کہ ابھی اتنی صورتحال ویسی نہیں ہے جو کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں ہے، لیکن یہ آنا ہے اور اس نے بڑھنا ہے اگر ہم تو سب نے یہ چیزیں کرنی. تو ڈاکٹر جاوید اکرم، آکسیجن سپلائیز پہ بھی پریشر آئے گا، ہیلتھ سسٹم پہ بھی پریشر آئے گا، تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ندیم میں صرف تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ہمارے 1 مئی کو یہ ختم ہو رہے ہیں ہاؤس جابس، تو 1 مئی سے ہمارے جو ہاؤس جاب جو صحیح معنی میں فرنٹ لائنرز ہوتے ہیں وارڈ میں، وہ تقریباً ختم ہونے ہیں. ہم نے ایمرجنسی کے طور پہ یہ کیا ہے کہ فائنل ایئر کا رزلٹ ہم جلدی نکال دیں تاکہ نئے ہاؤس جابین آ جائیں. تو اس کا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ڈاکٹرز کی، تو ہمیں سپلائی لائن بھی امتحانوں کے ذریعے اب کرنی پڑ رہی ہے، اور ہم نے باقی امتحانوں کے پروفیشنل کے رزلٹ روک دیے ہیں. ساری ہماری زور اب فائنل پروفیشنل پہ ہے. تو اس لیے یہ بھی بڑا ایک اس کا امپورٹنٹ آنسر ہے کہ وی نیڈ مور ڈاکٹرز فار نیکسٹ 4-5 ایئرز. تو ہمیں امتحان لینے چاہیے اور معیاری ڈاکٹر چاہیے. دوسرا جو آپ نے دیکھیں ڈیفینیٹلی کون سا ہیلتھ کیئر سسٹم دنیا کا ایسا ہے جو پھال رہا ہے، سب نے گھٹنے ٹیکے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں پھر بھی الحمدللہ میں پھر بھی کہوں گا کہ وی آر قدرے ہم بہتر ہیں. انڈیا نیکسٹ ڈور دیکھ لیں، بہت بہتر ہو گیا تھا، ایک دم ڈیزیز اتنی ایسکلیٹ کی تو اب تو ان کے ورانڈوں میں بھی جگہ نہیں ہے اس وقت. تو اس لیے ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری کیپیسٹی پہ ہم چل رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی یارو مددگار ہیں. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اللہ کرے کہ ہماری ڈیمانڈ کم ہو جائے، کسی طرح ہم اپنے یہ جو ایس او پیز کی ہم بات کرتے ہیں یہ پر ہجوم جگہ پہ جانا بند کر دیں. کچھ دنوں کے لیے ہم خواہشات کی قربانی دے دیں بجائے جانوں کی قربانی دینے کے. کوئی مسئلہ نہیں، اگر پرانی جوتی سے اگر ہمارا بچہ یہ عید کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے، بہت ساری عیدیں آئیں گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ اس وقت ڈسپلن چاہیے، اور جیسے ہی ڈسپلن ہوگا یو ول سی آفٹر 1 ویک کے کیسز کس طرح کم ہوتے ہیں اور کس طرح کیپیسٹی ڈیولپ ہوتی ہے. ہمیں ڈیمانڈ سائڈ پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرنا ہے اس وقت کہ کسی طریقے 8-10 دن کی ایک ونڈو چاہیے ڈاکٹر فیصل. اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. وہ 8-10 دن کی ونڈو کریٹ اسٹیٹ کر سکتی ہے. انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کریں، شاپنگ مالز بند کریں. اور ایک جو مڈل ایسٹ سے فلائٹس آ رہی ہیں وہاں سے بہت سے لوگ تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے یہ اس راستے سے پاکستان آ جانا ہے. آپ اس کے اوپر کچھ تدابیر ہیں آپ کے ذہن میں کہ ایئرپورٹ کے اوپر ٹیسٹ کی پابندی کروائیں، کوئی کوارنٹین کی ریکوائرمنٹ ہو؟ ایئرپورٹ پہ ٹیسٹ کی پابندی. اب کل پھر دوبارہ اس چیز کو ہم ریویو کر رہے ہیں، اس چیز کی تازہ ترین سچویشن کو دیکھ کے. یہ ویریئنٹس کو بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنے ملک میں، اگر جو ان کی تعداد، یہ فریکوینسی ان کو بھی اور دوسرے ممالک میں بھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یہ جو ABC لسٹ ہے یہ لگاتار تبدیل ہوتی رہتی ہے اسی چیز کے مد نظر. کوارنٹین بھی اپنی جگہ ایک اہم چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن ملکوں میں لو والیوم ٹریفک ہیں وہاں کوارنٹین اور ان کے سسٹمز جہاں بہت پرانے اور میچور ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، وہاں کوارنٹین اور طریقے سے ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں زیادہ زور ہمیں
प्री एंड पोस्ट टेस्ट पे ख़ास तौर पे हाई रिस्क कंट्रीज़ जो हैं उधर करने की ज़रूरत है। कल ये मामला दोबारा से रिव्यू हो रहा है, ज़ेर बहस है, तो इंशाल्लाह शायद आपको कुछ इस बारे में फर्दर बताने के काबिल हूँ इनबाउंड ट्रैफिक के बारे में। डॉक्टर साहब, जो इंडियन वेरिएंट है या जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, उसके पाकिस्तान में कोई आसार हैं अभी, या हम अभी बचे हुए हैं उससे? सर अभी तक जो हमारे यहाँ प्रिडोमिनेंट इस वक्त चल रहा है वो B117 जिसको लोग यूके वेरिएंट बोलते हैं। जो इंडिया वाला है वो अभी तक तो मेरी इतला के मुताबिक कल शाम तक तो मैंने टेस्ट किया था, आज सुबह नहीं देखा, लेकिन अभी तक वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न के खाते में नहीं डाला गया। वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको देर से देखा जा रहा है, लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। लेकिन चूंकि इंडिया में वबा का इतना जोर था तो कम से कम बराह रास्त जो ट्रैफिक है वो इंडिया से हमने बंद कर दी परसों। लेकिन जो इनडायरेक्टली आने की पॉसिबिलिटी है वो अपनी जगह होती है, इसीलिए इजाफी टेस्टिंग की ज़रूरत है। अभी तक हमें नहीं नज़र आया जितना हमने देखा है। उसके अलावा साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन जो वेरिएंट जिनको बोलते हैं P1 और 135, वो हमने अभी तक हमारी टेस्टिंग के मुताबिक हमें नहीं नज़र आया। लेकिन जहन में रहे कि हम 100% आइसोलेट्स को टेस्ट नहीं कर रहे, कोई भी मुल्क नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप मुआवजा करें तो यूके में फॉर एग्जांपल लाखों जो हैं वो सैंपल्स टेस्ट होते हैं फॉर दीज वेरिएंट्स, और हमारे यहाँ ये तादाद सैकड़ों या हज़ारों में है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर और डॉक्टर बारी हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।